برداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت اطاعت کرواتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس قدر ضروری ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، خبردار کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جس سے میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ عشق رسول عین ایمان، جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان ہے، جس کے دل میں مدینے والے کا پیار نہیں، جس کے دل میں مدینے والے کی محبت نہیں، جس کے دل میں مدینے والے کا عشق نہیں، اسے جب وہ ایمان کی تکمیل نصیب نہ ہوئی، کامل ایمان نصیب نہ ہوا، اس کا ایمان کامل نہ ہوا، بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جس کے دل میں آ جاتا ہے، جس کے دل میں محبت رسول کا یہ خوبصورت جو ہے وہ رنگ آ جاتا ہے، جس کا دل مدینے والے سے پیار کرنے میں جو ہے وہ پیارے عشق رسول میں جس کا دل جو ہے وہ رنگ جاتا ہے، جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کینے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل حسد سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل گندے وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ نماز قضا نہیں کرتا، جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ بے حیائی نہیں کرتا، جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ رمضان کے روزے قضا نہیں کرتا، جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ بد کلامی نہیں کرتا، وہ فحش کلامی نہیں کرتا، وہ بے حیائی نہیں کرتا، وہ بد نگاہی نہیں کرتا۔ جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ کسی کا بغض سینے میں نہیں لے کے پھرتا، وہ غیبتیں نہیں کرتا، وہ کینہ دل میں لے کے نہیں پھرتا، وہ بدگمانی نہیں کرتا، وہ حسد نہیں کرتا، وہ چغلیاں نہیں کرتا، بلکہ جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے نہ وہ اس دنیا میں کبھی کسی کو اذیت دینے کا سوچتا ہے، نہ وہ دنیا میں جو کسی کی برائی کرنے کی سوچتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ یہاں بھی مدینے والے کی محبت میں جیتا ہے اور قبر و حشر میں بھی تمنا رکھتا ہے کہ مولا مجھے مصطفیٰ کے غلاموں میں اٹھانا۔ کیوں بند کر دیا؟ تو میرے پیارے میٹھے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عاشقان رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ عاشقان رسول راہ عشق میں ایک دوسرے سے آگ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت گزار عشق و محبت کی نسیم صبح سے راحت پاتے ہیں۔ عشق و محبت رسول عاشقان رسول کے دلوں کی غذا اور ارواح کا رزق اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عشق و محبت رسول سے محروم شخص مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ عشق و محبت رسول وہ شفا ہے جس سے محروم شخص کا دل بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ عشق و محبت کے نور سے منور عاشقان رسول کبھی تاریکیوں کے سمندر میں غرق نہیں ہوتے۔
کیسے بابا بلے شاہ فرماتے تھے نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے، مالک دے گر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو سو سو جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ جن کے دل عشق رسول سے منور ہوتے ہیں، فرمایا عشق و محبت رسول کی لذت سے جو آشنا نہیں ان کی زندگی غم اور تکالیف کا شکار رہتی ہے۔ عشق و محبت رسول ایمان، اعمال اور مقامات کی روح ہے، جس کے بغیر یہ تمام چیزیں ایسے جسم کی طرح ہیں جس میں روح نہ ہو۔ عشق و محبت رسول محبوب خدا کی طرف سفر جاری رکھنے والے عاشقان رسول کی سواری ہے۔ عشق و محبت رسول سے فیض یاب ہونا فضل خدا بندی ہے۔ عشق و محبت رسول کی آگ میں جلنے والے عاشقان رسول کو جہنم کی آگ نہ جلائے گی۔ عشق و محبت رسول یقین و ایمان کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ عشق و محبت رسول کی وجہ سے عاشقان رسول کی زبانیں ہر وقت تذکرہ محبوب خدا میں مصروف رہتی ہیں، اور عشق و محبت رسول سے سرشار عاشقان رسول کا ذکر خدا و مصطفیٰ میں، عاشقان رسول کا ذکر خدا و مصطفیٰ میں مشغول ہونا توفیق خدا بندی ہے۔ اور عشق رسول جسے نصیب ہو جائے اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا ہے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف سنت اپنانے کا جذبہ ملتا ہے بلکہ سنت عام کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ اور آج فرانس کے اس سنت و بر اجتماع میں جانشین امیر اہل سنت شہزادہ اتار الحاج ابو سید عبید رضا مدنی اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنت و برا بھی بیان فرمائیں گے۔ شہزادہ اتار جانشین امیر اہل سنت کے اجتماع میں شرکت، اس میں یہ ہمیں ذہن بنانا ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل آج عشق و محبت رسول کا جام لے کر جاؤں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جانے کا، اپنے اندر سچی توبہ کی پختہ سوچ بنانے کا موقع ہے۔ یہ موقع ہوتے ہیں زندگی میں کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ توبہ کا، عمل کا، سنتوں پر استقامت کا ذہن لیں اور اپنی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر عشق رسول میں بسر کرنے کا ذہن بنا لیں، اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں، بے حیائی سے بچائیں۔ گناہ آج کے دور میں سستا اور آسان ہو گیا، لیکن ایک طرف مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام ہے، اور ایک طرف کوئی ناجائز عورت، کوئی دولت، کوئی نشہ، کوئی شراب، بدکاری ہے، اور اس کا سودا نہیں ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، بے حیائی کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے۔ ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے، کیوں؟ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، عشق رسول قبر کی گندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے، عشق رسول میدان محشر کی سختیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ عشق رسول یہ عذاب نار سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے
لو جب تو بن آئی ہے۔ پتہ چلا کہ اپروچ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رسائی ان کی ہے۔ اگر ان کی چلے گی تو پھر اپنی تو بن گئی، اپنی تو موج لگ گئی، کیونکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے منگتوں کا بھلا ہو۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کے کسی بھی نشے، دولت، لالچ کے پیچھے جا کر اپنے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا، مدینے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض نہیں کرنا۔ ہم یورپ کے مختلف ممالک اور شہروں میں مختلف جگہوں پر عاشقان رسول کو جمع کر کر کے یہی سوچ، یہی درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب مختلف ملک، مختلف شہروں سے سفر کر کے یہاں پر پہنچے تو رزق حلال کی تلاش میں کوشش کریں، لیکن حرام سے بنا ہے، برائی سے بنا ہے۔ دوسرا ایک بڑی اپنائیت اور محبت میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے تمہیں رزق مانے بھیجا ہے، ایمان کا سودا کرنے نہیں بھیجا۔ ہم نے تمہیں اپنے وطن سے روزی کی تلاش کے لیے تو بھیجا ہے، لیکن کسی بھی دنیا کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر۔ ایمان دولت ہے، ایمان وہ نعمت، ایمان بنا زوال ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے۔ تو کسی بھی چکر میں آ کے اپنے ایمان سودا نہ کر بیٹھنا، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ چند منٹ کے کسی شراب یا عورت کے مزے کے لیے اپنی زندگی کو روک مت لگا، بدکاری کے اڈوں پہ جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام مت کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حیا من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے اور ایمان جنت میں ہے۔ کسی حیائی کے پیچھے جا کے اپنے آپ کو برباد مت کر بیٹھنا۔ تو آج موقع بنا ہے، جان نشین امیر علیہ سنت کا بیان بھی سنیں گے، ان سے دعا بھی لیں گے، اور ان سے ملاقات کر کے بھی انشاءاللہ دل کی سیاہی دھوئیں گے انشاءاللہ۔ جو عمل ہے وہ اپنے عمل میں ترقی کا ذریعہ بنائے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ جن توبہ پر استقامت نہیں ملتی، آج پکی سچی توبہ کر کے استقامت کی دعا مانگے۔ یہ موقع ہوتے ہیں کہ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کے گناہوں سے توبہ کرے، ان کے توسل ان کے صدقے میں ہماری توبہ قبول ہو، ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کے صدقے میں ہماری حاجات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو، ان کے صدقے میں ہمارے دل کی سیاہیاں دھل جائیں، ہمارے گناہوں کی عادتیں ختم ہو جائیں۔ کہیں یہ برائی کی عادتیں، کہیں یہ گناہوں کی عادتیں یہ حزب ایمان کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ گناہوں کی عادتیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ برائی کی عادتیں یہ ایمان کی بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ہم لوگ سمجھتے کہ میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں، کچھ ہوا تو نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بے حیائی کو، برائی کو، گناہ کو اپنی چالاکی یا اپنی جب وہ ہوشیاری نہ سمجھے بندہ، اس رب نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس رب نے مہلت دی ہوئی ہے، اسے اپنی چالاکی نہ سمجھے۔ تو آج موقع بنا ہے، جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار کے اجتماع میں آج انشاءاللہ ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جانا ہے، اور اپنا ظاہر بھی ستھرا کرنا ہے، اپنا باطن بھی ستھرا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور میں نے عرض کیا، جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا، وہ برائی کی باتیں نہیں کرتا، وہ گندے کاموں کی طرف نہیں جاتا، وہ غیبتیں چغلیاں نہیں کیا کرتا،
وہ حسد اور کینے میں نہیں پڑتا، وہ کسی ناجائز عورت کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ حرام کمائیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ مدینے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اب جانشینی امیر اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جانشینی عطار تشریف لا رہے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلامت اللہ اللہ، سلامت، خیر دو، رکھ دے اوپر، رہنے دے بس ابھی جی۔ سرکار کا تجھ پر ہمیشہ، تجھ پر ہمیشہ ہے تو عالم سے میری مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر، مرشد کی آل پر صلو تشریف رکھیے تمام اسلامی ترقی مشاعرہ بھائیوں اور معاشرے کے ناظرین، الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ اطاعت الحاج ابو سید عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جانشین امیر اہل سنت کا سفر 19 اپریل سے ہم جرمنی کے سفر پر شہزادہ عطار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ جانشین امیر سنت کی تشریف آوری ہوئی، سفر ہمارا جاری ہے۔ جرمنی سے ناروے سے یونان، پھر وہاں کا ایک جزیرہ کریتی، وہاں پھر یونان سے اسپین، اٹلی، یونان سے اٹلی سے اسپین، اور اسپین سے آج فرانس جو ہے وہ جانشین امیر سنت تشریف لائے ہیں۔ ہمیں بھی ان کے ساتھ کچھ سفر میں یہ موقع ملا ہے، وہاں وقتاً فوقتاً زیارت ملاقات، تو چند مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اکٹھے سفر ہو، لیکن یہ ایکسکلوزیو سفر میں سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی کا یادگار سفر جاری ہے جانشین عطار کے ساتھ۔ تو یہ اتنا جو ہے نا، اتنے دنوں کے لیے اور اتنے سفر میں اور اتنی قربت میں اور ان کے بیانات میں شرکت کر کے، ان کے اجتماعات میں، مدنی مشوروں میں، ان کی جو ہے وہ کئی خلوت اور جلوت کی چیزوں کو، یقین کرے امیر اہل سنت کی جوانی کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے، امیر اہل سنت کی جوانی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار ابو سید الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات میں امیر اہل سنت کی جوانی کی جھلک ہم دیکھ رہے ہیں۔ خوف خدا، عشق رسول، تقوی، اور احتیاط دین کے معاملات میں، طہارت کے معاملات میں اور مسائل دین کے معاملات میں احتیاط، حساسیت، اور جب اس قدر جب وہ سنسیٹیو ہوا اس معاملے میں کہ دینی معاملات ہے، شرعی معاملات ہے، اور جو ہے وہ پاکی ناپاکی حلال حرام کے معاملات پر احتیاط کا ذہن، یقیناً امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، امیر علیہ سنت کی برکتیں ہیں۔ یوں ہی تو نہیں میرے مرشد نے اپنا جانشین مقرر کیا، فیضان نظر عطار ہے، امیر علیہ سنت کی نظر کا فیضان، امیر علیہ سنت کی تربیت کا شاہکار،
امیر اہل سنت کے قلب کی راحت کا سامان، امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امیر اہل سنت کا انتخاب، امیر اہل سنت کی امیدیں، امیر اہل سنت کے جو ہے وہ فیضان کی جھلک آج ہم شہزادہ عطار میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم و عمل میں اور ترقی عطا فرمائے، رسول ترقی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ امیر علیہ سنت کے دعوت برات دیا کہ قلب کی راحت کا احسان رکھے، امیر علیہ سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے۔ حقیقی میں تصویر عطار جانشین امیر علیہ سنت، حقیقی معنوں میں قلب عطار کی راحت کا سامان، وہ سعادت مند شہزادہ، وہ سعادت مند بیٹا، وہ سعادت مند مرید، اور جن کو امیر علیہ سنت نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی ہے۔ نہیں، امیر علیہ سنت کی نظر کا انتخاب، اور آپ سمجھتے ہیں امیر علیہ سنت کس قدر جو ہے وہ دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں، طریقت کے معاملات میں حساس محتاط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج جانشین امیر سنت شہزادہ یہ فرانس سے جدول یہاں پر تشریف آئے ہیں، تو ان کے بیان میں اب ہم بیانات بھی سن رہے ہیں۔ الحمدللہ جب 94-95 دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تھا، اس وقت امیر علیہ سنت کے بیانات کی جوانی کی جو ہمارے وہ جو بیانات، پراسرار بچہ، جہنم کی تباہ کاریاں، جب وہ میں نے سب سے پہلے جو بیان سنا تھا پیغام فنا، تاج شہزادہ عطار کے بیانات میں، جانشین امیر علیہ سنت کے بیانات میں، وہ امیر علیہ سنت کی جوانی کے بیانات کی یاد بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ وہ امیر علیہ سنت کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ چمک دمک کسی کو دیکھنی ہے نا تو آج جانشین عطار کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ کہاں فرانس میں رہنے والے، کہاں دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے سوچا کرتے تھے کبھی جائیں گے، موقع ملے گا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ شہزادہ عطار جانشین امیر علیہ سنت خود فرانس تشریف لے آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل جانشین امیر علیہ سنت و برا بیان فرمائیں گے، اس کے بعد ان سے ہم دعا بھی لیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل ان سے عام ملاقات کا شرف بھی ملے گا۔ اور ایک اور بات عرض کروں کہ ہم نے خود مریضوں کو شفا پاتے دیکھا ہے ان کے دم کی برکت سے۔ کیوں نہ ہو، مرشد کا فیضان ہے، عطار کا فیضان ہے، جانشین امیر علیہ سنت ہے، ان کے دم کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے ہم یونان میں پہنچے۔ وہاں ایک گھر میں ترکیب تھی، جمعہ کا دن تھا، پچھلے جمعہ کی بات ہے، ہم یونان تھے، جگہ جب وہ شہزادہ عطار نماز جمعہ وغیرہ کی تیاری کے لیے پہنچے، انہوں نے بتایا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، اریسٹ ہو گیا، اسی معاملے میں بتایا کہ لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد اب چھوٹ سکے گا۔ شہزادہ عطار نے دعا فرمائی اور فرمایا انشاءاللہ آ جائے گا۔ اب بھی شہزادہ گرامی مسجد میں جہاں جمعہ کے لیے جانا تھا وہاں نہیں گئے، اور وہ گرفتار جو ان کا بھائی تھا وہ رہائی پا کے واپس بھی آ چکا، بلکہ شہزادہ گرامی سے ملاقات کر کے پھر جمعہ پڑھنے وہ بھی پہنچا۔ اللہ کے پیاروں کی دعاؤں کی برکتیں، اللہ کے پیاروں کی زبان سے نکلے الفاظ، ان کی کیا کہتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال رد نہیں فرماتا، اللہ اس کا سوال پورا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں جو ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اور ایک پرہیزگاری والی زندگی کا آج انشاءاللہ عز و جل ارادہ کر کے جانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر منبر انور پر رونق افروز ہوئے تو ارشاد فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کام کرتے دیکھا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے میرے سامنے ظاہر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے والدین کو پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور اور مزید دور فرمائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ دوسرے سینے پر قدم مبارک رکھتے وقت جبریل امین علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے، مزید دور اور محروم فرمائے۔ تو میں نے آمین کہی۔ تیسرے سینے پر قدم مبارک رکھتے وقت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے اور دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے اور مزید دور فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب بھی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے یا ان کا ذکر خیر ہو تو اس وقت درود ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر مجلس میں اگر پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو ایک بار مجلس میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جب جب درود پاک پڑھا جائے جب جب جو ہے وہ نام مبارک لیا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں، کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو چونکہ مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، مومن کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے کہ اس کی طلب نیکیاں 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 یہ ہونی چاہیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نیتوں کے حوالے سے بڑا ذہن دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ ثواب پر مشتمل ہو. جیسے کھانا کھانے سے پہلے بھی نیتیں کر لی جائیں، پانی پینے سے پہلے نیتیں کر لی جائیں، سونے سے پہلے نیتیں کر لی جائیں، یہاں تک کہ نماز کے لیے جاتے وقت بھی نیتیں کر لی جائیں. سید حضرت امام سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مسجد کی طرف جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتے وقت جو ہے وہ جو نیت فرمائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم سے کم 40 نیتیں لکھی ہیں کہ جب بندہ مسجد کی طرف جائے تو 40 نیتیں کریں، اور فرماتے ہیں کہ اگر عالم نیت ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ نیتیں کر سکتا ہے. تو آئیے بیان سے پہلے جو وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اعلاء کلمت الحق کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا حتی الامکان انشاءاللہ عز و جل. نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. اور جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیک لگانا ہی بہتر ہے، کہ چونکہ وہ اگر اس طرح تکلف میں پڑھیں گے تو ان کو پھر آزمائش ہوگی اور توجہ کے ساتھ نہیں سن پائیں گے. صلو علی الحبیب اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. اچھا، یہ جو اسلامی بھائی ہمارے جو ہے وہ موبائل وغیرہ یوں لے کے بیٹھے ہوئے کیمرے میں جو مووی وغیرہ بنا رہے ہیں، اگر اس کو اگر ہم اجازت دیں موبائل کو جیب میں رہنے کی تو کیسا؟ چونکہ علم دین کی باتیں سننا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ چونکہ وہ توجہ ہٹے گی نا تو ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں ہو. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ مباشرہ، اور ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ مل جائے گا کبھی نہ کبھی، ویب سائٹ پہ تو آ ہی جائے گا نا. ہاں فیس بک پہ بھی یہ ریلے ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو،
اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس عربی نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ شخص لوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو اے فرانس کے شہر پیرس میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور بذریعہ سوشل میڈیا کے سننے والے اسلامی بھائیوں، ناظرین وغیرہ، آپ نے سنا کہ نماز جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں عیش ہی عیش ہے، اور جنت میں آرام ہی آرام ہے، اور وہ جنت کہ جس میں فرشتوں کے سلام ہوں گے، جنتوں کے آپس میں سلام ہوں گے، رب تبارک و تعالی کے سلام ہوں گے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، جنت وہ ہے کہ جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت وہ ہے کہ جس میں شہد نہریں ہوں گی، جنت وہ ہے کہ جس میں شراب طہور کی نہریں ہوں گی، اور جنت وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، اور جنت وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کی عزت ہوگی، اور جنت وہ ہے کہ جس میں نیک لوگوں کے دیدار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے دیدار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے دیدار ہوں گے، اور اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بحر رضا و قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دن رات میں نہ جانے کون کون سے کام کرتے ہیں، بچپن سے جوانی، پھر جوانی سے ادھیر عمر، اور ادھیر عمر سے پھر بڑھاپے تک نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے جو افضل ترین عمل ہے، مسلمان کے لیے جو افضل کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور کیا شان ہے مومن کی، اور کیا شان ہے نماز کی؟ نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی ہمارا رہنما ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تو سنا آپ نے کہ نماز نور ہے، یعنی روشنی ہے، یہ لائٹ ہے، اور نمازی کو نماز کی برکت سے قبر میں انشاءاللہ عز و جل روشنی نصیب ہوگی،
نمازی کو نماز کی برکت سے بروز قیامت روشنی نصیب ہوگی، نمازی کو نمازی کی برکت سے پل صراط پر روشنی نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں دنیا میں ہم روشنی کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، جب بٹن وغیرہ آن کرتے ہیں کہ تب یہ جا کر آن ہوتی ہے، مگر قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ ایمان اور اعمال کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ ایمان کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ نماز کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ حج کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ زکوٰۃ کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ تلاوت قرآن پاک کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ ذکر و اذکار کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ درود و سلام پڑھنے کی روشنی ہوگی۔ قبر و حشر اور پل صراط پر جو روشنی ہوگی وہ عشق مصطفیٰ کی ہوگی۔ جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور جو منکر ہے وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری مثل کون ہے کہ جو جب چاہے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جائے؟ تو ان سے پوچھا گیا وہ کس طرح؟ تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی جائے نماز میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت تک کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہو۔ تو نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے مالک و مولا عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے قریب ہوتا ہے اپنے رب عز و جل کے۔ اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ کاش ہم نمازی بن جائیں، ہم پکے نمازی بن جائیں، بس ہماری کیفیت ایسی ہو کہ ایک نماز کے بعد ہمیں دوسری نماز کی فکر ہو، اس کا ہمیں ٹینشن ہو سفر میں کہ بس یار میری نماز نہ چھوٹے، بس کسی طریقے سے مجھے جو نا وہ وضو وغیرہ کا انتظام اور یہ سارے معاملوں تو میری نماز نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں یہ ٹینشن نصیب کرے اور ہمیں دنیاوی فکروں سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی فلاں شخص کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس کے نزدیک 2 رکعت نماز تمہاری بقیہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔
حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما دے. یہ کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے. تو حضرت سیدنا ثعبان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. میں نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہے. میں نے تیسری مرتبہ عرض کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو کہ کیونکہ تم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مسلمان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے درجات بلند ہو، تو ہمیں کثرت سے سجدے کرنے ہوں گے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسی پیاری سوچ فراہم کرتا ہے. اگر آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو اس مدنی ماحول میں فرائض کے ساتھ ساتھ جیسے 5 نمازیں تو فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ان فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کو نوافل کا بھی ذہن ملے گا. امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مدنی ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے. اسے یوں سمجھ لیجیے 72 سوالات. تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی نیت کے حوالے سے، تو سب سے پہلا سوال ہی نیتوں پر ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دوسرا پہلا سوال ہی نیت پر ہے. اور دوسرا سوال پھر نماز کا ہے. نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور وہ بھی پہلی صف میں. اور اس کے علاوہ اشراق چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ. تو یہ دیکھیں 4 نمازیں، بلکہ 5 نمازیں، اشراق الگ ہے، چاشت الگ ہے. تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ جو وہ نوافل کا بھی ذہن دیتا ہے. اور اگر ہم نے نوافل پر ہمیشگی اختیار کی، اگر ہم نوافل پر کاربند ہوئے، تو اب چونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ یہ بندے کو جو ہے بتدریج پیچھے کرتا ہے. تو اب اگر چونکہ شیطان تو مرتے دم تک یہ مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. تو اب جو بندہ نوافل کا پابند ہوگا، تو ظاہر نوافل کا پابند ہے تو ظاہر ہے کہ فرائض تو اس کے ویسے ہی سیکیور ہو گئے. اب جب یہ نوافل پہ جب کوتاہی پائے گا تو یہ یہاں الرٹ ہو جائے گا. اسے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یار یہ میں
یہ کیوں میں نوافل سے ہٹ رہا ہوں؟ کیونکہ شیطان کا طریقہ واردات ہے کہ جو پابند ہوتا ہے نا اس کو پھر نوافل سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے آہستہ آہستہ، پھر یہ سنت غیر موقعہ چھوڑاتا ہے، پھر یہ اس کی جو ہے وہ سنت موقعہ چھوڑواتا ہے، اچھا اسی میں پھر یہ جماعت بھی چھوڑواتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نماز ہی چھوڑوا دیتا ہے۔ تو جب ہم نوافل کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فرائض ہمارے سیکیور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے استقامت کی بھی دعا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا۔ تو جو بھی نعمت ملے تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی جو نا نعمت کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ تو ذرا کہ نماز جیسی نعمت جسے مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، تو اس معاملے میں تو بالکل شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس پر ہمیشگی ملے، ہمیں اس پر استقامت ملے نماز پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نگاہیں جما دی تو ہم میں سے ہر شخص روتے ہوئے زمین کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قسم کیوں اٹھائی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ پھر فرمایا، جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور اس کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں جو کہ یہاں فرانس میں مجھے سن رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، بروز قیامت ہر شخص حیران ہوگا، بروز قیامت ہر ایک پریشان ہوگا، بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بروز قیامت سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی بھی ہوگی، اور نہ جانے کہ خدائے حنان و منان میرے لیے کیا حکم فرماتا ہے، جنت کا حکم فرماتا ہے یا دوزخ کا حکم فرماتا ہے، عزت کا معاملہ ہے یا ذلت کا معاملہ ہے، سعادت کا معاملہ ہے یا شقاوت کا معاملہ ہے، جزا ہوگی یا سزا ہوگی، اور جسے سزا ہوگی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جسے جہنم میں ڈالا گیا وہ ہلاک ہوا، وہ برباد ہوا، اور وہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی، اور ایسی تکلیف میں آئے گا کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مگر سبحان اللہ، خوش نصیب عاشق رسول جو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنے والا ہے، اس کی پابندی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ قربان چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا شان تھی، کہ ان کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا محبت تھی کہ ہر ادا کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ واقعی یہ انہی کا حصہ تھا، یہ انہی کا فیض ہے کہ آج یہ ہمیں اسلام کی لہلہات ہمیں جو ہے اسلام کی بہاریں نظر آتی ہیں پوری دنیا میں۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کا فیض ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہذا وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ کے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی وفات سے 40 راتیں پہلے انتقال ہو گیا۔ ان میں سے پہلے مرنے والے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیوں نہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ نماز کی مثال ایسی ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر میٹھے پانی کی بڑی نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غوطہ لگائے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہے لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہے لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد پھر گناہ مسلسل ہوتے رہے لیکن جب تم مغرب کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔ اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی۔
پھر تم سو جاؤ گے تو بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابن آدم اٹھ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہے اسے بجھا دو۔ بس لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھی طرح طہارت حاصل کرتے ہیں تو ان کے دو نمازوں کے درمیان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ندا کی جاتی ہے، مغرب کے وقت بھی یہی ندا ہوتی ہے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ندا ہوتی ہے۔ پھر لوگ سو جاتے ہیں تو کوئی خیر میں رات گزارتا ہے اور کوئی شر میں رات گزارتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ جو 5 نمازوں کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج بیت اللہ کرے اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ اور امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا جنابت سے غسل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اس کے دین میں غسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دن اور رات میں کچھ فرشتے تمہیں تلاش کرتے ہیں اور وہ نماز فجر و عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب تمہارے ساتھ رات گزارنے والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ان سے زیادہ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے جدا ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جبکہ ابن خزیمہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام نے نماز کی تعلیم دی تو جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہوا اور اس نے حقوق اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پابندی کی تو وہی کامل مؤمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدا اس کی کر توڑائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور علم کے معاملے میں مودت اس کی دم کاٹ دیتی ہے۔ لہذا جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو وہ تم سے اس قدر دور ہو جاتا ہے جیسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور اس کے غروب ہونے کی جگہ سے دور ہے۔ کہاں مشرق کہاں مغرب، کہاں سورج طلوع ہوتا ہے کہاں سورج جو وہ غروب ہوتا ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ تو شیطان اس قدر دور ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، شیطان ہمیں لڑواتا ہے، شیطان غیبت کرواتا ہے، شیطان چغلی کرواتا ہے، شیطان 2 بھائیوں میں لڑوا دیتا ہے، شیطان میاں بیوی میں طلاق کروا دیتا ہے، شیطان کتنے جھگڑے اور فساد کروا دیتا ہے، شیطان ایمان کا لٹیرا ہے، شیطان ڈاکو ہے، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ اور جو خوش نصیب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز
اس بدبخت شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پہ ہم ہمیشگی اختیار کریں، ہم نماز کے پابند رہیں، ہم نماز پڑھتے رہیں، ہم نماز پڑھتے رہیں، بس ہمارا یہی کام ہو کہ کبھی ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ یعنی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروائے، جو بروز قیامت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز۔ خدمت تمہاری کریں گی حوریں ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز۔ رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز۔ باغ بہشت روضہ رضوان بہار خلد، سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز۔ بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، ابھی جیسا کہ ہم نے بیان سنا نماز کے حوالے سے، نماز کے فضائل سنے، اور انسان کی طبیعت ہے کہ جب بھی کسی حوالے سے کوئی فضیلت سنتا ہے یا کوئی اس کے فوائد سنتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے نا، کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کام کو ہمیں کرنا ہے تو ہم پہلے اس کے فوائد پر غور کریں، ہم اس کے فوائد کی معلومات کریں تو اس کی طرف ہماری طبیعت خود بخود مائل بھی ہوگی۔ جیسے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جن کا ذہن ہے کپڑے کا کام کروں، تب کیا ہے کہ کپڑے کے حوالے سے ورک کرے گا، کتنا فائدہ ہے، پتہ چلے فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، یا فائدہ کم اور محنت زیادہ ہے، تب بھی اسے تھوڑا بچے گا، نہیں میں کوئی دوسرا کام دیکھوں۔ تو اب جب اس کو پتہ چلے گا نہیں اس کام کے جو نا وہ فوائد زیادہ ہیں، اس میں نفع بھی زیادہ ہے، وقت بھی کم لگتا ہے، اب جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جس کام
کہ فوائد پیش نظر ہوتے ہیں یا فوائد پتہ چلتے ہیں تو بندہ اس طرف جاتا ہے. تو ابھی جیسا کہ الحمدللہ عز و جل ہم نے جو ہے وہ نماز کے فضائل و برکات سنے، اور اول تو یہ کہ فضائل و برکات اس کی اپنی جگہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی کافی ہے. اس رب عز و جل نے ہم پر نماز فرض کی ہے. تو خیر فضائل و برکات جو آتے ہیں وہ جو ہے وہ مسلمان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ فضائل و برکات جب ہم سنتے ہیں تو وقتی طور پر انسان کا ذہن بن جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس ماحول سے دور ہوتا ہے، وہ اچھی صحبت سے دور ہوتا ہے، وہ اپنے گھروں کو جاتا ہے یا اپنے دوستوں میں جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو فضائل و برکات سنے تھے، جو دینی بیان سنا تھا، تو وہ پھر اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے اور بندہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی وہی پچھلی روش پر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو الصحبت مؤثرہ، حدیث پاک میں ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے صحبت اچھی ہو یا بری، اگر کوئی اچھوں کی صحبت میں رہے گا تو اس پر اچھا اثر پڑے گا، اور اگر بروں کی صحبت میں رہے گا تو اس پر برا اثر آئے گا. کوئی اگر بروں کی صحبت میں رہے اور یہ ذہن بنائے اور یہ کہے کہ میں بروں کی صحبت میں رہوں گا مگر مجھ پر برائی نہیں آئے گی، میں برا نہیں بنوں گا، مجھ پر ان کا اثر نہیں آئے گا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ دھوکے میں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے اور اس پر اثر نہ آئے. کوئی شخص عطر کی دکان میں جائے اور خوشبو نہ آئے، اس کے بدن سے ممکن نہیں. تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پڑتا ہے، اور تل کو اگر گلاب کے پھول میں رکھ دیں اور تل لاکھ چاہے کہ مجھ پر گلابی رنگ نہ چڑھے تو ایسا ممکن، تل پر ضرور گلابی رنگ چڑھے گا. تو اسی طرح تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے، ان کے کرم سے، ان کے فضل سے بے وقعت پتھر یعنی بے قیمت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا ہے، اور وہ خوب جگمگاتا ہے اور ایسی شان سے پیک کے اجل کو لبیک کہتا ہے کہ دیکھنے والا رشک کی آگ میں جل اٹھتا اور جینے کے بجائے ایسی موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں اور اس کے بعد سنت اور آداب بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم، چونکہ وقت بھی ہو گیا نا. ٹنڈو اللہ یار سندھ کے ایک شخص نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی، اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ گئے. اور ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی چند سورتیں، دعائیں اور سنتیں یاد کر لیں. چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر امامے کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اپنا نام بھی لکھوا دیا. الغرض ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے لگے. ایک دن ان بیچاروں کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے سبب وہ بیچارے بری طرح جھلس گئے. اسپتال لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے.
مگر جو دیکھ رہے تھے وہ دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے وہ اسلام بار ذکر اور درود میں مشغول تھے. رسول کی جو سورتیں اور دعائیں یاد کی تھی انہیں وہ پڑھے جا رہے تھے اور کم و بیش 48 گھنٹوں تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی سورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے اور صبح اذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ہوئے اور اس کے تحت سفر کرنے دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں آپ سفر کیجئے. اس دعوت اسلامی کے ہفتہ سنتوں پر اجتماع میں شرکت کیجئے اور دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف اس میں بھی شرکت کیجئے. آپ کو تو میں یہاں سنت اعتکاف کی دعوت دے رہا ہوں 10 دن کی، بنا پائے پاکستان میں الحمدللہ عز و جل پورا رمضان اعتکاف ہوتا ہے، پورا رمضان. اور پچھلے سال دعوت اسلام کے تحت جو ہے وہ 2017 میں تقریباً 7,000 اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا تھا. کیسی مدد تحریک ہے، کیسی تنظیم ہے کہ جس نے رمضان المبارک جیسے مہینے میں مسلمانوں کو، اسلامی بھائیوں کو پورا رمضان مسجد میں بٹھا دیا اور ان کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ 100 مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہو رہا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ اعتکاف صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے پورا ماہ کا. اللہ تعالیٰ اس مدنی تحریک کو شاد و آباد رکھے. جو دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترتیب ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ذہن بنا، ٹھیک ہے، مگر یاد رہے کہ نماز ہو سکتا ہے بعض اسلام میں نماز پڑھتے ہوں، نماز چونکہ مسلمان تو پڑھتے ہیں نماز، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں یار ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ فوائد کیوں حاصل نہیں ہوتے، ہمیں یہ برکات کیوں نہیں ملتی. ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ احادیث میں اتنے فضائل و برکات ہیں. تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پر غور کریں، وہ اپنی نماز کی شرائط پر غور کریں کہ آیا وہ شرائط میں کامل ہے یا نہیں. تو جو نماز سے پہلے جو شرائط ہے وہ پوری ہے کہ نہیں. پھر وہ دیکھیں کہ نماز کے فرائض، کہ وہ نماز کے جو فرائض ہے وہ ان کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں. جیسے نماز کی شرط ہے طہارت. اب طہارت میں کتنے لوگ، اب مثال کے طور پہ بندے نے وضو کیا اچھے طریقے سے، صرف ایک بال سوکھا رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہو، ایک بال برابر جگہ سوکھی رہ گئی. اور یہاں تو ویسے ٹھنڈا موسم میں یہاں لوگ چاہیے کہ جو نا وہ گیلا ہاتھ لے کر پہلے چپڑ لیں پانی، تاکہ پانی جو پھر تیل کی طرح گزر جائے. بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سردیوں میں اس طرح کرنا چاہیے کہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. خیر، تو نماز کے برکت میں حاصل ہو جب نماز ہم اس کے حق کے مطابق ادا کریں گے. نماز میں قرات کرنا فرض ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کو درست مخارج کے پاک پڑھنے آتا ہو؟ کتنے ایسے ہیں؟ یہ کتاب اللہ کی عام کتاب نہیں ہے کہ جس طرح چاہے مجھے پڑھ لیں. یہ وہ کتاب ہے کہ اسے ہاتھ میں رکھنا عبادت، اسے چھونا عبادت، اسے دیکھنا عبادت، اس کا پڑھنا عبادت. اور پڑھنے والا اسی وقت کہلائے گا کہ جب اسے اس کے حق کے مطابق پڑھے، اسے صحیح طریقے سے پڑھے. ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، درست نہیں پڑھتے، صحیح نہیں پڑھتے، تو قرآن پاک ایسا لعنت بھیجتا ہے. تو قرآن پاک صحیح پڑھنا، درست پڑھنا فرض ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے. نہیں، قرآن پاک پڑھنا ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور انجیل مقدس
یہ مقدس کتابیں صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی کو یاد ہوتی تھیں، جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اب ہمارا بچہ یاد کر لے مگر ہم اتنے بڑے ہو کر اسے دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں تو کسی عجیب بات ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور درست مخارج کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ اور روایت میں آتا ہے حاملین قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قلب قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کل روز قیامت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے ہوگا تو اس وقت اسے عرش کا سایہ مل جائے تو اس کے لیے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں عرش کا سایہ تو ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بڑے بھائیوں کو بالغان بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے اس کا دورانیہ کوئی 5-6 گھنٹے نہیں ہے، 7-8 گھنٹے نہیں ہے، صرف 40 منٹ ہے۔ اب 40 منٹ اب ہمیں دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جائے گا، آپ کو نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا جائے گا۔ نماز میں جو جو پڑھا جاتا ہے جیسا تحیات وغیرہ، تکبیر تحریمہ اور رکوع و سجود کی تسبیحات، یہ بھی آپ کو پڑھنا درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف دعائیں اور سنتیں اور آداب بھی سکھائے جائیں گے۔ تو کون کون اسلام میں نیت کرتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ جو نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں، فری آف کاسٹ، ماشاءاللہ۔ اچھا، جنہوں نے نیت کی ہے تو وہ اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اور جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں تو وہاں ان کی ترکیب۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ یہ اب ضروری نہیں کہ یہاں ہر جگہ مدرسۃ المدینہ بالغ کا انتظام ہو، تو جہاں انتظام نہیں تو ان کے لیے چاہیے، ان کے لیے دعوت اسلامی نے آن لائن مدرسۃ المدینہ کی ترکیب کی ہے کہ وہ بذریعہ نیٹ، یہ دعوت اسلامی دیکھیں نا، نیٹ کا بھی اچھا استعمال کرنا سکھاتی ہے، ٹی وی کا بھی اچھا استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ تو بذریعہ نیٹ آن لائن اسکائپ کے ذریعے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ وہ پڑھ لیں، وہ اپنے مخارج وغیرہ اس کے ذریعے درست کر لیں۔ مگر دیکھیں پہلی ترجیح اسی کو دیں گے، پہلی ترجیح جو ہمیں دینی ہے وہ عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر، کہ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل ہوں گی نا، جب ساتھ بیٹھیں گے تو قرب کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب مجبوری ہے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں ایسا انتظام، وہ پھر بذریعہ آن لائن ترکیب کر لیں۔ اور یہ بھی آپ کے لیے آسانی کہ آپ اپنے وقت کے مطابق کریں، کہ آپ کو جو وقت سوٹ کرے۔ تو آن لائن کی ترکیب کے لیے اپنے یہاں ذمہ دار ہیں کہ چونکہ وہ وہاں رش ہے نا، اور ہمارے پاس جو وہ بھی اتنے لوگ ہیں تو ظاہر یوں ایک تھوڑا داخلہ وغیرہ اس میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے، تو آپ پھر اپنے یہاں کے ذمہ داران کے ذریعے آپ کریں گے تو تھوڑا ایک وہ آپ کی سورس لگ جائے گی، جلدی ہو جائے گی ترکیب انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار کے سنتوں بھرے بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مسجد بھرو تحریک ہے۔ اس مدنی ماحول میں نمازی بننے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی
مسجدیں بنا بھی رہی ہے، مسجدیں بھر بھی رہی ہے. تو یوں مسجد بھرو تحریک بھی اسے کہا جاتا ہے. الحمدللہ بہت سارے عاشقان رسول دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں، اپنے مدنی عطیات یعنی چندہ دیتے ہیں. ابھی جیسے جانشین میرے لیے سنت نے ہمیں ایک بیان کے دوران ایک روایت بیان فرمائی کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی اور صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کے لیے جو صدقہ دیتے ہیں الحمدللہ عز و جل، ایک تو صدقہ دینے کے فضائل کہ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. فضائل صدقے کے. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کے لیے جو صدقہ دیتے ہیں، ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا دین کی مدد کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا. آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی اس وقت جو مدرسہ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کا شعبہ قائم کیا ہوا ہے، 104 کم و بیش شعبہ جات ہے، 104 ڈپارٹمنٹس آف دعوت جات ہیں. ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے جس کے تحت الحمدللہ اس ہمارے پاس 1,28,413 مدنی منیا حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حفظ و ناظرہ تعلیم حاصل کرنے والے 1,28,413 یہ طلبہ و طالبات ہیں. اور اب تک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں جو حفظ و ناظرہ کی تکمیل کرنے والے مدنی منیا ہیں، ان کی تعداد 2,15,822 ہے. 2,15,822 مدنی منیا یہ فارغ التحصیل ہو چکے، اور اب 1,28,413 یہ طلبہ طالبات ہیں. جامعۃ المدینہ عالم اور اعلیٰ کورس والا شعبہ، اس میں ہمارے پاس 40,000 زیادہ طلبہ و طالبات ہیں. الحمدللہ عز و جل 6,700 سے زیادہ اس وقت تک علماء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں عالم اور عالم کورس کر کے. تو دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تقریباً اس وقت تک 20,000 اجیر ہیں. اور مدنی چینل آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا دنیا بھر اس برکتیں دی جا رہی ہیں. یہ مدنی چینل تقریباً 5 کروڑ روپے خرچ ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آپ دیکھیں کہ اتنے مدنی عطیات کی حاجت ہے. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مساجد کی تعمیرات، جامعات کی تعمیرات. تو دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دیجئے. فرانس میں اس اجتماع میں آنے والے بھی عاشقان رسول، رمضان آنے والا ہے، اپنی زکوٰۃ کئی لوگ رمضان میں نکالتے ہیں. تو رمضان میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے مدنی عطیات رمضان میں بھی، اس کے علاوہ ماہانہ بھی آپ دعوت اسلامی کو دیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن کی خدمت میں آپ کو حصہ ملے گا، مساجد کی تعمیر میں آپ کو حصہ ملے گا، مدارس کی تعمیر میں آپ کو حصہ ملے گا، جامعات کی تعمیر میں آپ کو حصہ ملے گا، اور دین کی خدمت کا ثواب ملتا رہے گا. تو اپنے ڈونیشنز، اپنی زکوٰۃ، اپنے مدنی عطیات یہ دعوت اسلامی کو دیجیے گا. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی ایمان کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس طاہری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کر رہے ہیں. سلسلہ قادریہ عظیم حضور غوث پاک سید شیخ القادری رحمۃ اللہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. مزید فرمانے کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا دوں. الحمدللہ ہے تربیت شاعت
شہزادہ جنہیں امیر علیہ سنت نے اپنا جان نشین بھی مقرر کیا ہے، جنہیں اپنی خلافت بھی عطا کی ہے، جنہیں بیعت کی اجازت بھی عطا کی ہے، یعنی یہ امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں اور امیر علیہ سنت سلسلہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں۔ تو آج میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جو فرانس کے سنت و برے اجتماع میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں جب وہ اجتماع کو دیکھنے سننے کی سعادت پا رہے، موقع اچھا ہے جان نشین امیر علیہ سنت کے ذریعے امیر علیہ سنت اور ان کے ذریعے غوث پاک مرید بن جائیں، اور جو میرے وہ حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرید تو اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ اور امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا شجرہ بھی مرتب کیا ہے جس میں مختلف اوراد و وظائف ہیں، رزق میں برکت کے، اولاد مال جان کی حفاظت کے، اور کاروبار میں برکت کے، اور ایمان کی حفاظت کے، اور دیگر بھی معمولات اور اوراد و وظائف۔ وہ شجرہ پڑھنے کی بھی مرید اور طالب ہونے والوں کو اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں۔ رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ادا کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، مذہبوں اور لوگوں کی صحبت بتا رہوں گا، نماز کی پابندی کرتا رہوں گا، اللہ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم میں ڈرامے، گانے باتیں وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما اور مجھے تیرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کے اس اجتماع میں بیان میں شرکت سے اللہ
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی آپ پر خاص کرم نوازی ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعا بھی فرما دیں. کئی مرادیں، کئی حاجتیں، کئی دعائیں دلوں میں لے کر حاضر ہوئے ہوں گے. کوئی بیمار ہے، کوئی قرضدار ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہے، جادو جنات کا اثر ہے، کسی پر قرضے کا بوجھ چڑھ گیا، کسی کے گھر میں پریشانی ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کوئی بیٹی بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہے، کسی کے کاغذات کے مسائل ہیں، مدینے جانے کو دل کرتا ہے، سب نہیں کہیں کے پاس. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا دیں. ہم سب کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری حاجتیں پوری کرے. آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہمارا اللہ تعالیٰ امید ہے اپنے رب کی رحمت سے، ہمارا رب اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اے مالک الارض وجل، ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہاں حاضر ہونا اے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم نمازی بننا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم نماز کے پابند بننا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مگر اے مالک و مولا عز و جل نفس و شیطان آڑتے ہیں. اے مولا، نفس و شیطان کی رکاوٹیں دور فرما. اے اللہ، ہمیں نمازی بنا دے. اے اللہ، ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ، ہمیں پرہیزگار بنا دے. اے اللہ، ہمیں متقی بنا دے. اے اللہ، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. اے اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے. اے اللہ، ہمیں گناہوں سے نفرت دے. اے اللہ، ہم سے گناہ چھڑا دے. اے اللہ، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، نیکیوں سے الفت دے دے. اے اللہ، ہم گناہوں سے بچا، ہمیں غیبتوں سے بچا، ہمیں چغلیوں سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا. اے اللہ، ہمیں حب سے بچا. اے اللہ، ہمیں خود پسندی سے بچا. اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے اللہ، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے اللہ، ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے اللہ، ہم نے سنا ہے کہ موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہے. اے مالک و مولا عز و جل، ہم کمزور ہیں. اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ، جب نزا کا وقت آئے تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا جلوہ نصیب فرما. اے مولا، ہم تیرے پیارے محبوب کے جلووں میں گم ہو اور اس میں ہماری روح نکل جائے. اے مالک، نزا کے وقت آسانیاں فرما. اے اللہ، نزا کے وقت آسانیاں فرما. اے اللہ، نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا. اے اللہ، نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا. اے اللہ، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ، ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے اللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ، ہماری قبر تحت نظر وسیع فرما. اے اللہ، ہمارے کفن جنت کی کفن سے بدل دے. اے اللہ، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ، ہماری قبریں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرما.
واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گورے تیرا کرم منور بے کسو مجبور کی، اللہ گورے تیرا کرم منور بے کسو اعلی علیین میں یا رب اس سے دینا جگہ، اعلی علیین میں یا رب دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، آمین۔ اے مالک مولا عز و جل، یہاں تیرے بے شمار بندے آئے ہیں، اے مولا بے شمار ناظرین جو کہ مدنی چینل پر ہوں گے، اے مالک مولا عز و جل، مسلمانوں کا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے مولا ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ تنگ دست ہیں جو انہیں فراخ رزق فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما، اے مالک مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد و خرافیت عطا فرما، اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، اے مالک مولا عز و جل جن کے کاغذات میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کا دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، اے اللہ عز و جل امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اے مولا ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، اے مالک مولا عز و جل امیر اہل سنت نے جو یہ باغ دعوت اسلامی کی صورت میں لگایا ہے، اے مولا اس سے مزید سیرا فرما، اے اللہ اسے مزید وسعت عطا فرما، اے اللہ اسے مزید پھیلا، اے مولا اس کی خوشبو مزید بڑھا، اے مولا عز و جل ہمیں بھی اس دعوت اسلامی کو پھیلانے میں ہمارا بھی کردار ہو، اے مولا جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں ان کے چلتے ہوئے مدنی کام کی توفیق فرما، تیرے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کی سنت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سنت عام کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني عربي يا قرشي هاشمي يا طيبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب سے غیب زاں ہو، کیا ہے جو تم سے نہاں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اول و آخر تم آقا، باطن و ظاہر تم آقا، حاضر و ناظر تم آقا، طیب و طاہر تم آقا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حب دنیا سے بچا لو، مجھ نکم میں کو نبھالو، دل سے شیطان کو نکالو، اپنا دیوانہ بنا لو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائیں. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائیں. اپنے دامن میں چھپائیں اور رب سے بخشوائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، قد أعلاك الله قدرا يا حبيبي يا رسول الله. واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا علی الحبیب انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت عام ملاقات فرمائیں گے. ملاقات آپ سب کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو بھی دھکا نہ لگے, کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اطمینان کے ساتھ جب وہ باری ملاقات کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ملاقات ہو جائے گی. وقت اگرچہ تھوڑا لگے گا, اپنے سارے اسلامی بھائیوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا آپ کی باری آنے میں, لیکن اطمینان کے ساتھ آپ اپنی باری کا انتظار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ترکیب بن جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے وقتاً فوقتاً سفر کرتے رہتے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ عز و جل فرانس میں جو ہمارا 11, 12 اور 13 مئی کو مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے, اس میں بھی عاشقان رسول جو آئے ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل 11, 12, 13 مئی کو جو ہمارے فرانس کا جو مدنی قافلہ یہاں سے پیرس سے سفر کرے گا اس میں بھی شرکت کریں گے. الحمدللہ آج ہمارے اٹلی سے بھی عاشقان رسول مدنی قافلہ لے کر آئے ہیں, اسپین سے بھی, اور ناروے سے ہمارے ذمہ دار آئے ہیں, دیگر کئی ممالک کے بھی, یو کے سے بھی الحمدللہ مدنی قافلے جب وہ فرانس میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر پر ہے. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور عربی اسلامی بھائی بھی ہمارے جرمنی سے خالد بھائی کے ساتھ مدنی قافلے میں آئے ہیں, اور یہ عربی اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل ہمیں عربی آقا کا انشاءاللہ محبت میں ڈوبا ہوا قصیدہ بھی پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. والله لو جد العباد
البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله البحار بجمعها كانت مدادا لمدح أحمد ما كفى والله لو روض الحبيب والله لو روض الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد صلوا على الحبيب لكن نور محمد لن يختفى يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين صل على النبي الأمين الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتنا على هذا الدين الله اغفر لنا وللمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما غير الله 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 الهدي صلى الله 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 كررها يا حضار الله الله نوروا بها الأرواح الله الله إن أفضل الأذكار الله الله حسب ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 صلى الله عليه وسلم جانشین